بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اور کتاب کے اندر ہم پہلے 2 سبق پڑھ چکے ہیں. تیسرا سبق جو ہے اس کا متن جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. آج یہ تیسرے سبق کی بیسیکلی مشق ہے، تمرین ہے، جسے ہم نے حل کرنا ہے. تو یہ تمرین جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو آ رہی ہے وہ ہے پرسش کا حل، یعنی سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، جن میں پہلا سوال یہ ہے: برائے چہ نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج واجب آمد، یعنی کس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج واجب آئے، واجب ٹھہرے. تو اس کا جواب اگر آپ فارسی میں لکھنا چاہتے ہیں تو سمپل یہ جو ہے نا، برائے حصول سعادت ابدی، اتنا اگر آپ لکھ لیتے ہیں تب بھی کافی ہے، یعنی یہ ہمیشہ کی خوشبختی کے حصول کے لیے واجب ٹھہرے. سوال نمبر 2 ہے: سعادت از چہ می خیزت، سعادت یعنی خوشبختی جو ہے وہ کس چیز سے ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے. تو جواب اس کا بنتا ہے از محبت خدا. یہی 3 لفظ اگر آپ جواب میں لکھ لیتے ہیں تو کافی ہے کہ سعادت خدا کی محبت سے ابھرتی ہے. اردو میں جواب دے دیں تب بھی ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے: علامت غلبہ محبت خدا چہ بود، کہ خدا کی محبت جو ہے اس کی علامت، اس کے غلبے کی علامت کیا ہے. تو اردو میں اگر دیکھیں تو ہم اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ دوسری تمام پسندیدہ ترین چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ہارا جا سکے. یعنی علامت غلبہ محبت خدا آن بود کے محبوبات دیگر را درو توانت باخت، یعنی اس کو اللہ کی جو محبت ہے اس کے سامنے دوسری چیزوں کو چھوڑ سکے، ہارا جا سکے. سوال نمبر 4 جو ہے وہ آ رہا ہے: ذکر محبوب چیست، یعنی کس چیز کو محبوب کا ذکر کہا گیا ہے، محبوب کا ذکر کیا ہے. تو سوال نمبر 4 کا جواب یہ بنتا ہے، صرف اگر آپ ایک لفظ بھی لکھ دیتے ہیں نماز تو کافی ہے کہ نماز ذکر محبوب است، نماز محبوب کا ذکر ہے. تو صرف جواب میں آپ نماز لکھ دیں یا اردو میں یہ جملہ لکھ دیں کہ نماز محبوب کا ذکر ہے، تو یہ کافی ہے. سوال نمبر 5 ہے کہ چون ہدایت پدید آید چہ می شود، جب ہدایت ظاہر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو جواب اس کا یہ بنتا ہے کہ جب ہدایت ظاہر ہوتی ہے تو دل کی تصدیق یقین میں بدل جاتی ہے. تو چون ہدایت پدید آید تصدیق دل مبدل بے یقین می شود، کہ دل کی تصدیق یقین میں بدل جاتی ہے. اس کے بعد کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ تمرین کا حل، جس میں سوال نمبر 1 ہے: مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، جیسے نمی گزارد، دوست نہ دارد، چون، ہر کے اور میوے. یہ 5 الفاظ ہیں کہ جن کو آپ نے جملوں میں بدلنا ہے. پہلا جو لفظ تھا نمی گزارد، یعنی نہیں چھوڑتا. تو جملہ یہ بن رہا ہے کہ خدا آدم نیک را تنہا نمی گزارد، کہ خدا نیک آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. دوسرا لفظ دوست نہ دارد، یعنی دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. تو جملہ یہ بنتا ہے کہ سگ گربے را دوست نہ دارد، کتا بلی کو پسند نہیں کرتا. تیسرا لفظ ہے چون، جملہ ہے اس کا چون ما بے مری رسیدیم، کہ جب ہم مری پہنچے باران شروع شد، بارش شروع ہو گئی. چوتھا لفظ ہے ہر کے، جملہ ہے اس کا ہر کے اینجا آمد اہل اینجا شد، جو کوئی بھی یہاں آیا یہاں کا ہو گیا. اور 5واں لفظ ہے میوہ، یعنی میوہ جسے آپ پھل کہتے ہیں. ما باید بجائے شیرینی میوہ بخوریم، کہ ہم مٹھائی کی جگہ پھل کھانے چاہیے ہمیں. تو یہ 5 جملات ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے سوال نمبر 2
سوال نمبر 2 میں ہے کہ مندرجہ ذیل مصادر مصدر کی جمع ہے سے فعل مستقبل یعنی فیوچر ٹینس، جس کی اردو میں علامت یہ ہے کہ گا گے گی کے الفاظ آخر میں جملوں کے آتے ہیں تو فعل مستقبل کی گردان ترجمے سمیت لکھیں۔ تو 3 مصدر اس نے دیے ہیں، باختن، رسیدن اور گشتن۔ یہ آپ نے ان سے فعل مستقبل کی گردان بنانی ہے۔ آسان طریقہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ آپ باختن کی نون ہٹا دیں اور رسیدن کی نون ہٹا دیں اور گشتن جو ہے اس کی نون ہٹا دیں، تو یہ جو نون ہٹانے کے بعد باقی لفظ بچتا ہے، اس کے شروع میں آپ یہ کریں گے کہ خواہد، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم، خواہیم، ان کا اضافہ کریں گے۔ تینوں گردانوں میں یہی سیم الفاظ جو ہے وہ آخر میں آ رہے ہیں، یعنی باختن کی نون ہٹائی تو باخت بچا، یعنی او خواہد باخت، وہ ہار جائے گا۔ آنہا خواہند باخت، وہ ہار جائیں گے۔ تو خواہی باخت، تو ہار جائے گا۔ شما خواہید باخت، آپ ہار جائیں گے۔ من خواہم باخت، میں ہار جاؤں گا۔ ما خواہیم باخت، ہم ہار جائیں گے۔ دوسرا جو ہمارے پاس تھا وہ رسیدن تھا۔ رسیدن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو ہی آخر میں نون ہٹایا تو رسید بچا، یعنی او خواہد رسید، خواہن آنہا خواہند رسید۔ اب یہاں پہ سٹارٹ میں جو لگ رہے ہیں وہ ہے او، آنہا، تو، شما، من، ما، اور خواہد میں دال ہے، پھر ند اور یہ، ید، میم اور یم، یعنی وہی الفاظ جو کہ گردان بنانے سے متعلق آپ کو پڑھا چکا ہوں وہی یہاں پر آ رہے ہیں۔ صرف آپ یہ یاد کر لیں کہ فعل مستقبل کی علامت یہ ہے کہ مصدر کی نون ہٹانے کے بعد اس کے شروع میں خ، واو، الف، ہے، خا یہ لگے گا، اور اس کے آخر میں دال، ند، یہ، ید، میم اور یم، یہ الفاظ لگانے سے آپ کی گردان بن جائے گی۔ اسی طرح سے آ رہا ہے کہ خواہید رسید، خواہم رسید، خواہیم رسید، یعنی ہم پہنچ جائیں گے۔ اور تیسرا جو تھا وہ گشتن تھا۔ گشتن کا نون ہٹایا تو سیم اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ او مہربان، مہربان کا اضافہ کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ خواہد گشت کہ وہ مہربان ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ آنہا مہربان خواہند گشت، خواہی، خواہید، خواہم، خواہیم، یہ الفاظ لگے ہیں گشت کے شروع میں تو یہ فعل مستقبل بن گیا، اور ان کے معنی جو ہے وہ آگے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3 آ رہا ہے یہاں پہ، مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع لکھیے۔ 4-5 جو الفاظ ہیں، روزہ، سعادت، فرزند، دل اور میوہ۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ آ رہے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ صرف اگر ان کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں تو یہ جمع بن جاتا ہے۔ روزہ ہا، سعادت ہا، فرزند ہا، دل ہا، میوہ ہا، تو یہ جمع بن جاتے ہیں۔ ہا ہٹانے سے جمع کے آخر میں سے ہا ہٹا دیں تو مفرد بن جاتا ہے۔ دوسرا جو بتایا تھا کہ اگر وہ چیز جاندار ہے جیسے فرزند کا لفظ ہے تو اس کے آخر میں آپ الف نون لگا کر بھی جمع بنا سکتے ہیں، جیسے فرزند کی جمع فرزندان بنتا ہے، تو فرزند ہا بھی ٹھیک ہے، فرزندان بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف جو کہ ایم سی کیوز ہیں۔ ایم سی کیوز میں پہلا سوال جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نثر نگار عبداللہ بن محمد کا لقب کیا تھا؟ تو جواب بنتا ہے عین القضات، عین القضات ہمدانی، دال جز جو ہے وہ جواب ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ عین القضات کا اصل نام کیا تھا، تو پھر آپ کو نام یاد ہو کہ عبداللہ بن محمد۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیں، شیخ احمد غزالی سے ملاقات کے وقت عین القضات کی عمر کتنی تھی؟ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت کتنی تھی۔ جواب جو ہے اس کا 21 برس ہے، جیم جز۔ اور تیسرا سوال آ رہا ہے کہ فارسی کے علاوہ عین القضات کی تصانیف کس زبان میں ہے؟ تو اس کا بے جز جواب ہے بیسیکلی کہ فارسی کے علاوہ عین القضات ہمدانی کی تصانیف عربی زبان میں بھی ہیں
اور 2 کتابوں کے نام جو ہے وہ ہم نے وہاں پر سٹارٹ میں شروع میں پچھلے لیسن کے اندر پڑھے تھے. جیسے کتاب کا نام تمہیدات تھا. اور سوال نمبر 4 کو دیکھیں، آ رہا ہے کہ عین القضات نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ تھے. نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی تھے، تو الف جو ہے اس کا جواب درست بنتا ہے. اور سوال نمبر 5 ہے عین القضات کا شہر ہمدان کس ملک میں ہے؟ تو یہ پچھلے سال بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اکثر اس طرح کے جو شہر ہیں ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو زیر فارسی ایران کی زبان ہے خاص طور پر، تو ایران ملک کا نام آتا ہے. تو یہاں پر بھی الف جو اس کا جواب بنے گا کہ ایران، کہ یہ ایران کے اندر موجود ہے، ایران کا شہر ہے ہمدان. تو یہاں پر یہ ہمارا آج کا جو تیسرا بیسیکلی سبق تھا، اس کی مشق جو ہے مکمل ہوتی ہے لیکچر نمبر 6. اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیسن کے اندر یعنی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 4، اس کو ہم پڑھیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے پورے دھیان سے سنیں گے اور اسے یاد کریں گے. خداوند متعال آپ دوستوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ.